بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، گزشتہ ہفتے سے شروع ہوا یہ سلسلہ درس عظمت صحابہ کے اوپر، اللہ کے فضل و کرم سے اسی سلسلے کی ایک کڑی کے لیے آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سلسلہ درس کو مفید و بابرکت بنائے اور ہم سب کے میزان حسنات میں اسے شمار فرمائے۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے صحابہ اکرام کے متعلق چند بنیادی باتیں ذکر کی گئی تھیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں، ان کی عمومی فضیلت کیا ہے، اور ان صحابہ اکرام کے طبقات کے بارے میں چند تفصیلات پیش کی گئی تھیں کہ وہ صحابہ اکرام کیا سب کے سب ایک درجے کے ہیں یا ان میں فرق مراتب ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ان صحابہ اکرام کے حقوق کے متعلق چند بنیادی باتیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ یہ صحابہ اکرام گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے تقوی و پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، پرکھ لیا ہے، جن کا امتحان لے لیا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی و پرہیزگاری کو پایا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام اس امت کے اندر سب سے افضل ہیں، اور انہی کے طریق سے ہمیں یہ دین ملا ہے، یہ شریعت ملی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان رہتے ہوئے اس دین کی تشریح پیش کی ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے اور آنے والی نسل تک اسے نقل کیا ہے۔ اگر اس واسطے کو ختم کر دیا جائے یا اس واسطے کو مجروح کر دیا جائے تو یہ دین مجروح ہو جاتا ہے، یہ دین معتبر نہیں ٹھہرتا، کیونکہ اس دین کے اندر جو بھی چیزیں بیان کی جائیں گی یہ تمام چیزیں انہی صحابہ اکرام کے واسطے سے ہی ہمیں ملی ہیں۔ صرف حدیث رسول ہی غیر معتبر نہیں ٹھہرے گی، بلکہ قرآن کریم پر بھی اعتبار اٹھ جائے گا، کیونکہ ان صحابہ اکرام نے ہی اس کلام مجید کو لکھا تھا اور آنے والی نسل تک اسے پہنچایا تھا۔ تو اگر صحابہ اکرام کی عدالت پر اور ان کی ثقاہت پر کلام کیا جائے، انگلی اٹھائی جائے، تو یہ دین مکمل غیر معتبر ٹھہرے گا، اور کوئی بھی شخص اپنے آپ کو جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اپنے اسلام کو ثابت نہیں کر پائے گا۔ لہذا ضرورت تھی کہ ان صحابہ اکرام کے متعلق علی الاطلاق انہیں یہ تحفظ فراہم کیا جائے کہ کوئی ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائے۔ چنانچہ خود اللہ رب العالمین نے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شریعت دے کر دنیا والوں کے درمیان بھیجا، خود اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کا تزکیہ کیا اور ان کی عدالت کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ان صحابہ کرام کے بارے میں ایک دو حدیثوں کے اندر نہیں، بے شمار احادیث کے اندر ان کا تذکیہ کیا اور ان کی عدالت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، تاکہ کوئی ان پر انگلی نہ اٹھائے اور یہ شریعت قیامت تک کے لیے لوگوں کے درمیان ایک معتبر شریعت رہے۔ ان صحابہ کرام کے بے شمار حقوق ہمارے اوپر ہے، کیونکہ یہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں اس امت کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہمارے سب سے بڑے کوئی محسن ہے مخلوق میں تو وہ یہی صحابہ کرام ہیں۔ انہی کے توسط سے ہمیں یہ دین ملا ہے، ہمیں یہ شریعت ملی ہے۔ ان صحابہ کرام کے بے شمار حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ آج کے درس میں انہی حقوق پر بات کی جائے گی، تاکہ ہم میں سے ہر شخص ان حقوق کی پاسداری کرے اور ان حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، تاکہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہو، نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ تو جب تک اب ہم ان کے حقوق کی پاسداری نہیں کریں گے تو ہمیں یہ شرف نہیں مل سکتا، یہ فضیلت نہیں مل سکتی۔ سب سے پہلے ان حقوق کی پاسداری کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں آخر ان صحابہ اکرام کے ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں۔ ان صحابہ اکرام کا تمام مسلمانوں پر پہلا حق یہ ہے کہ ان کے دل ان صحابہ اکرام کے متعلق محبت سے سرشار ہو، محبت سے بھرے ہوئے ہوں۔ کسی دل کے اندر ان صحابہ اکرام کے متعلق بغض ہو، نفرت ہو، کراہیت ہو، حسد ہو، حقد ہو، کینہ کپٹ ہو، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دل حقیقت میں تقوی و پرہیزگاری والا دل ہوگا۔ اس دن کے اندر صحیح اسلام اور صحیح دین ہوگا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت صحیح سالم رہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں نجات ملے، تو ان صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر کوئی کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے تعلق سے ہمارے دل محبت سے بھرے ہوئے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، انصار سے بغض رکھنا یہ ایمان، انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو اگر کوئی شخص انصار سے محبت رکھتا ہے تو یہ خود اس کے لیے گواہی ہے کہ وہ مومن ہے، اور اگر کسی کو انصار سے بغض ہو، کراہت ہو، تو خود اس کے نفس کے لیے وبال جان ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، نفاق ہے، وہ منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر خصوصی طور پر انصار کا تذکرہ کیا کہ انصار سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے اور ان سے نفرت یہ نفاق کی علامت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں صرف انصار کی بات کی گئی ہے، مہاجرین کی تو بات نہیں کی گئی ہے، لہذا یہ کیسے کہا جائے کہ مہاجرین سے بھی محبت ایمان کی علامت ہوگی؟ تو گزشتہ درس میں ہم نے اسی لیے بیان کیا تھا کہ ان صحابہ اکرام کے طبقات ہیں، اور سب سے افضل کون ہے؟ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اور یہ سب کے سب کون تھے؟ انصار میں سے تھے یا مہاجرین میں سے تھے؟ یہ سب کے سب مہاجرین میں سے تھے۔ تو جو طبقہ ذکر کیا گیا تھا اس میں انصار کا طبقہ کئی طبقے کے بعد آتا ہے، لہذا اگر انصار سے محبت ایمان کی علامت ہو تو بدرجہ اولا مہاجرین سے محبت ایمان کی علامت ہوگی، اس لیے کہ مہاجرین بالجملہ انصار سے افضل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کی دعوت و تبلیغ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ اس دین کی مدد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا وہ یہی مہاجرین تھے۔ جب پوری دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہی تھی، انہوں نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، اس لیے ان کا مقام و مرتبہ دوسرے تمام صحابہ اکرام سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ تو اگر انصار سے محبت ایمان کی علامت ہو تو بدرجہ اولا مہاجرین سے محبت ایمان کی علامت ہوگی، اور ان سے نفرت نفاق کی علامت ہوگی۔
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان صحابہ اکرام کے متعلق ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ سورۃ الحشر کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کیا، اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ کیسے ایک دوسرے پر یہ لوگ اپنی جان چھڑکتے ہیں، سب کچھ اپنا قربان کر دیتے ہیں. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے، جو کہ آیت نمبر 10 ہے سورۃ الحشر کی، ان انصار اور مہاجرین کا تذکرہ کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کا تذکرہ کس طرح کیا کہ دوسرے مؤمنین حضرات کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ان صحابہ اکرام کے تعلق سے، ان انصار اور مہاجرین کے تعلق سے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے استغفار کی دعا کریں گے. والذین جاؤوا من بعدہم، یعنی من بعد الانصار والمہاجرین، کہ جو انصار اور مہاجرین کے بعد اس دنیا میں تشریف لائیں گے، چاہے تابعین ہو، تبع تابعین ہو، یا ان کے بعد آنے والے قیامت تک تمام مؤمنین، ان کا شیوا کیا ہوگا، ان کی صفت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے پروردگار تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما، اور جو ہم سے پہلے ایمان کے اندر سبقت کر چکے. اللہ رب العالمین نے انصار اور مہاجرین کے بعد آنے والوں کے بارے میں کہا، اور سب سے پہلے کون آئے تھے؟ تابعین آئے تھے، اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد آنے والے لوگ. تو جتنے آنے والے لوگ ہیں انصار اور مہاجرین کے بعد، سب کے بارے میں علل اطلاق اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کی صفت یہی ہوگی کہ یہ ان صحابہ اکرام کے لیے، انصار و مہاجرین کے لیے استغفار کریں گے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جو ایمان میں سبقت کر چکے ہیں تو انہیں بخش دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے پروردگار ان صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، غل اور حسد اور حقد نہ ہو، بغض نہ ہو، کراہیت نہ ہو. یہ ایک مومن کی صفت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اس طرح دعا کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اے پروردگار تو مہربان ہے، تو رحم کرنے والا ہے. تو اگر کوئی شخص مؤمن ہوگا تو ان صحابہ اکرام کے تعلق سے اسی طرح دعا کرے گا کہ اللہ تو انہیں بخش دے اور ہمارے دل کو ان کے تعلق سے صحیح سالم رکھ، ہمارے دل کے اندر ان کے تعلق سے کوئی بغض نہ ہو بلکہ محبت ہو. جس دل میں حسد ہو، بغض ہو، کینہ کپٹ ہو، کیا کہا جائے گا کہ اس کے دل میں ان صحابہ اکرام کے تعلق سے محبت ہے؟ محبت اور بغض و نفرت دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر ان صحابہ اکرام کے تعلق سے ایک بندہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کے تعلق سے حسد نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، تو اس کا لازمی معنی کیا ہے کہ ان کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر محبت ہو. عمومی طور پر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، شریعت سے محبت کرنا، دین سے محبت کرنا اور مؤمنوں سے محبت کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ سب سے اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے نفرت کرے، تو یہ ایک عظیم عبادت ہے. اب غور کریں اس حدیث کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں بیان فرمایا ہے کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ پائیں گے. ان میں سے ایک قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ رجلان تحابا فی اللہ، کہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو اگر عام لوگ بھی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ والا ہے اور یہ بھی اللہ والا ہے، اور ایک دوسرے سے اسی بنا پر محبت ہے، تو یہ عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنی محبوب عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ان لوگوں کو عرش کے نیچے جگہ دیں گے. لہذا اگر کسی کی محبت صحابہ کرام سے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ایمان کے بارے میں ذرہ برابر شک نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ رب العالمین کے لیے محبت ہے. لہذا ان صحابہ کرام سے محبت کرنا ان کے حقوق میں سب سے اعلیٰ حق ہے.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خصوصی طور پر اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت مومنین کریں گے اور جو منافقین ہوں گے وہ ان سے نفرت کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیں کہ مؤمنین مجھ سے اور میری والدہ سے محبت کریں اور ہم بھی ان مؤمنین سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کے لیے خصوصی طور پر کہ اللہ ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کو تمام مؤمنین کے نزدیک محبوب بنا دے۔ اللہ کے رسول کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جتنے مؤمنین ہیں ان کے نزدیک ابو ہریرہ کو اور ان کی والدہ کو محبوب بنا دے، اور ابو ہریرہ کے نزدیک بھی یہ تمام کے تمام مؤمنین محبوب رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی دعا کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مؤمن ہوں گے دنیا میں، جس نے میرے بارے میں سنا ہوگا گرچہ مجھے نہ دیکھا ہو، جس نے میرے بارے میں صرف سنا ہوگا گرچہ میرے ساتھ ملاقات نہ ہوئی ہو، جتنے بھی مؤمنین ہوں گے دنیا میں وہ سب کے سب مجھ سے اور میری والدہ سے محبت کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی ہے اور اللہ کے رسول کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر کسی کے دل میں ابو ہریرہ کے تعلق سے محبت ہے، ان کی والدہ کے تعلق سے محبت ہے، تو اس کے لیے سعادت کی بات ہے کہ وہ مؤمن ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ مؤمنوں کے نزدیک محبوب بنا ابو ہریرہ کو اور مؤمنوں کے نزدیک محبوب بنا ان کی والدہ کو۔ لہذا اگر کوئی بندہ اس صحابی رسول پر خصوصی طور پر دوسرے تمام صحابہ اکرام کے تعلق سے عمومی طور پر زبان درازی کرے تو یہ خود اس کے لیے وبال ہے۔ اس کے دل کے اندر اگر ایمان ہوتا تو ابو ہریرہ سے اس کے دل میں محبت ہوتی، اگر محبت نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ وہ اپنے دل کا علاج کرے کہ آخر کیوں اس کے دل میں ابو ہریرہ کے تعلق سے محبت نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ اس امت کے اندر ناعاقبت اندیش ایسے لوگ آئے جنہوں نے خصوصی طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو نشانہ بنایا اور ان پر تنقید شروع کی۔ انشاءاللہ ایک مستقل درس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کے بارے میں باذن اللہ رہے گا ایک مستقل درس جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبے کو ہم واضح کریں گے اور خصوصی طور پر اللہ کے رسول کی احادیث کی روایت میں جو انہوں نے خدمات انجام دی ہے اور اس کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور جو ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں ان کے پاس کیا شبہات ہیں اور کیسے ان شبہات کا جواب دیا جائے، انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ اگر ابھی حال میں کہا جائے کہ کس نے سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا ہے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے سلمان ندوی۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کافی زیادہ زبان درازی کی، یہاں تک کہ انہیں درباری ملا تک قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس طرح کی زبان درازی اس شخص نے کی ہے۔ تو ان کے جو شبہات ہیں اور جن بنا پر لوگوں کو بدظن کرتے ہیں ان شبہات کا انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے۔ تو مؤمنوں کے دل میں عمومی طور پر صحابہ اکرام سے محبت ہوگی، خصوصی طور پر جن صحابہ اکرام کے تعلق سے آیا ہے کہ ان سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ سلف صالحین اپنے بال بچوں کو خصوصی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جن کی وفات 179 ہجری میں ہوئی ہے، یہ دوسری صدی ہجری کے عالم ہیں اور ان کے جو اسلاف ہیں وہ کون ہیں؟ یا تو صحابہ ہیں یا تابعین ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف یعنی صحابہ اور تابعین اپنے بچوں کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح سے قرآن کی سورتیں سکھایا کرتے تھے۔ جیسے ہم بھی سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا، لیکن کیا کبھی ہم نے
صحابہ کرام کے تعلق سے انہیں تعلیم دی. یہی وجہ ہے کہ آج کل نئی جنریشن جو ہے وہ ان صحابہ کرام کے نام سے بھی واقف نہیں ہے. چاہے کہ ان کے کارناموں سے واقف ہو, ان کی قربانیوں سے واقف ہو, اور ان کے دلوں میں ان کے لیے محبت ہو, ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہوتے. صرف چند صحابہ کرام کے تعلق سے وہ جانتے ہیں, باقی صحابہ کرام کے تعلق سے نہیں جانتے. میں خود اپنا تجربہ کہوں, بقیع الغرقد کے اندر جس میں تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام مدفون ہیں, یہ مدینے کا قبرستان آج بھی ہے, مسجد نبوی سے مشرقی جانب ایک دم متصل. یہ قبرستان اس زمانے سے آج تک اہل مدینہ کا قبرستان ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ایک مدت تک اس قبرستان میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی اللہ نے توفیق دی تھی. وہاں پر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے, خصوصاً بر صغیر کے جو لوگ جاتے تھے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے جو زائرین جاتے تھے, اکثر و بیشتر ہم سے کیا سوال کرتے تھے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کون سی ہے؟ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے کسی کی محبت ہو, یہ انتہائی خوشی کی بات ہے. لیکن دوسری طرف افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول کی کل کتنی بیٹیاں تھیں, آپ کو پتا ہے؟ اکثر و بیشتر کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کے رسول کی کل کتنی بیٹیاں ہیں. اگر کسی نے بتا بھی دیا تو ان کے نام بتا سکتے ہیں, ان کی قبر کہاں ہوگی کچھ کہہ سکتے ہیں, کچھ نہیں پتا. تو صرف ایک بیٹی اللہ کے رسول کی تھی یا اللہ کے رسول کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں؟ آخر ایک ہی بیٹی کے تعلق سے آپ کو جستجو اتنی ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے ہمیں پتا کرنا ہے, اور دوسروں کے تعلق سے اس قدر بے رخی ہے کہ ان کے ناموں تک پتا کرنے کی کوئی جستجو نہیں ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ تشیع نے غیر محسوس طریقے پر ہمارے اندر یہ جراثیم اس طرح داخل کیے ہیں کہ چند صحابہ کرام کے تعلق سے, آل بیت کے تعلق سے ہی ہمارے اندر یہ جذبات ابھرتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام ہیں. باقی لوگوں کے ناموں سے بھی ہم واقف نہیں ہوتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط ہے, صحابہ کرام میں آل بیت کا مقام انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہے, ان کے ساتھ محبت ایمان کی علامت ہم سمجھتے ہیں. ان کا جو مقام و مرتبہ ہے, اس مقام و مرتبے سے اگر کوئی انہیں ڈاؤن کرے تو اس کے اندر نفاق ہے, وہ مؤمن نہیں ہو سکتا. لیکن اگر صرف چند صحابہ کرام کے تعلق سے اس کے دل میں محبت ہو اور باقیوں کے تعلق سے وہ ایک دم غافل ہو, ان کے نام سے بھی واقف نہ ہو, تو یہاں پر ہمیں اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ آخر یہ تفریق کہاں سے آئی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کی تفریق نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ سلف ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت اپنے بچوں کو اسی طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورتیں ان کو سکھاتے تھے. اسی طریقے سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان کے تعلق سے بیان کیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں. دیکھیں عقیدہ بیان کر رہے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ العقیدۃ الطحاویہ کے اندر, جو کہ عقیدے کی انتہائی اہم کتاب ہے, معتبر کتاب ہے, اور اللہ کے فضل سے اکثر و بیشتر اہل حدیث مدارس کے اندر عقیدے کی یہ کتاب نصاب کے اندر داخل ہے, یا کم از کم اس کی شرح داخل ہے جو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. انتہائی اہم شرح. اللہ کے فضل سے ہمارے مدرسے میں بھی جامعہ اسلامیہ کوثر نور باغ کے اندر بھی یہ شرح داخل ہے, اور تفصیل کے ساتھ ہم اپنے طلبہ کو یہ عقیدہ پڑھاتے ہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ صحابہ کرام کے متعلق کیا عقیدہ بیان کرتے ہیں سنیں. فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. ولا نفرط فی حب احد منہم, لیکن محبت کے اندر ہم مبالغہ نہیں کرتے کسی کے محبت میں, اور نہ افراط کے شکار ہوتے ہیں نہ تفریط کے شکار ہوتے ہیں. دونوں چیز ہے ہمارے اندر. جو اعتدال ہے وہی اعتدال کا پہلو ہم قائم رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کی محبت کے اندر مبالغہ کرتے ہوئے انہیں اللہ کے رسول کے درجے تک یا اللہ رب العالمین کے درجے تک پہنچا دے. نعوذ باللہ من ذالک. بعض لوگ کیا کرتے ہیں ان صحابہ کرام کے تعلق سے محبت کے اندر مبالغہ کرتے ہوئے جو اللہ رب العالمین کے حقوق ہے وہ حقوق ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں اللہ رب العالمین کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں. کیا یہ حقیقت میں محبت ہے؟ یہ صحابہ کرام اس محبت سے راضی ہوتے ہیں؟ چنانچہ جو سب سے بڑے فتنے
اس امت کے اندر شروع میں ہی ظاہر ہوئے جبکہ صحابہ کرام موجود تھے اس دنیا میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک جماعت کیا کہنے لگی کہ نعوذ باللہ، یہ کلمہ کفر صرف ہم آپ کو آگاہ کرنے کے لیے نقل کر رہے ہیں، وہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ آپ ہی اللہ ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلق سے ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی جو اللہ رب العالمین کے مقام پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھنے لگے۔ اس جماعت کو المؤلہہ کہتے ہیں۔ یہ روافض کی سب سے خطرناک قسم کی جماعت ہے، یہ سب سے غالی قسم کی جماعت ہے المؤلہہ جن کو کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ کے درجے پر، معبود کے درجے پر فائز کر دیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا کہ چلو یہ ہماری محبت میں کہہ رہے ہیں تو انہیں معاف کر دیا جائے۔ سب کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو نصیحت کی، جب انہوں نے نہیں مانا تو سب کو آگ کے اندر جلا ڈالا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام اس طرح کے غلو کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کوئی بھی مومن پسند نہیں کر سکتا جس کے دل میں حقیقی ایمان ہو کہ ان صحابہ کرام کے تعلق سے افراط کے یا تفریط کے شکار ہو۔ تو یہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ جہاں ہم مبالغہ نہیں کرتے وہیں پر ہم کسی سے براءت کا اظہار بھی نہیں کرتے، نہ آل بیت سے نہ دوسرے صحابہ کرام سے۔ سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور محبت کے اندر اعتدال کے پہلو کو قائم رکھتے ہیں، نہ افراط کرتے ہیں نہ تفریط کرتے ہیں، نہ کسی کی محبت میں مبالغہ کرتے ہیں اور نہ دوسری جانب کسی سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی پائیں گے بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا میں روافض کو کہ وہ اپنی نمازوں میں خصوصی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لے کر براءت کا اظہار کرتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں نام لے کر۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو ان صحابہ کرام سے نفرت کرے ان سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سے جو نفرت کرتے ہیں ان سے ہم نفرت کرتے ہیں، اور اس نفرت کو اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی محبت صحابہ کرام سے نہ ہو، صحابہ کرام سے کوئی نفرت کرے تو ان سے ہم نفرت کرتے ہیں، اور جو بھی ان کا ذکر خیر نہ کرے، برائی کے ساتھ ان کو یاد کرے تو ان سے بھی ہم نفرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں حبہم دین و ایمان و احسان، ان صحابہ کرام سے محبت کرنا دین، ایمان اور احسان ہے۔ وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، اور ان صحابہ کرام سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، یہ کیا ہے؟ نفاق ہے، کفر ہے اور طغیان ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تذکرہ کیا تو جو ان سے بغض رکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ آیت پڑھے آپ، آخر میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لیغیظ بہم الکفار۔ جن کے دل میں ان صحابہ کرام کے تعلق سے نفرت ہو، حقیقت میں وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جو کفار ہیں ان کے دل کے اندر ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین غیظ اور غضب داخل کرے۔ تو جو کفار ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، غیظ و غضب کے شکار رہتے ہیں، وہ محبت نہیں کرتے۔ تو یہ اگر کسی کے دل کے اندر پایا جائے تو وہ اپنے دل کا علاج کرے کہ اس کے دل میں ان صحابہ کرام کے تعلق سے محبت نہیں ہے، ان صحابہ کرام کے تعلق سے غیظ و غضب ہے اور بغض اور کراہت ہے۔ بغضہم کفر و نفاق و طغیان، ان صحابہ کرام سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے اور یہ سرکشی کا اعلیٰ معیار ہے، یہ سرکشی ہے واضح طور پر۔ امام ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر بشر بن الحارث رحمہ اللہ کا ایک اثر نقل کیا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اس اثر کے اندر ہم سب کے لیے درس ہے۔ فرماتے ہیں اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے
کہ آپ کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو فرماتے ہیں بشر بن الحارث رحمہ اللہ کہ میں اپنا سب سے بہترین عمل یہی سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسلاف صحابہ اکرام سے محبت کو اپنا سب سے بہترین عمل شمار کرتے تھے کہ یہ ہمارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے۔ اسی طرح کے ایک اور واقعہ سنیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ کا عاصم بن محمد رحمہ اللہ کے سامنے تذکرہ کیا گیا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ انتہائی جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں۔ ان کے عقیدے کی ایک کتاب ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر تقریباً 2 صفحے کی، انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کیا صرف 2 صفحے کے اندر۔ کسی موقع پر انشاءاللہ ہم اس متن کی شرح کریں گے یا اس کی ریکارڈ کرا کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ تعالی۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ کا تذکرہ ذکر خیر کیا گیا عاصم بن محمد رحمہ اللہ کے پاس، تو انہوں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کے مناقب کو ذکر کرنا شروع کیا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے عالم و فاضل تھے، ان کے کیا کیا فضائل ہیں، کیا کیا مناقب ہیں، اور انہوں نے ان کے مناقب کو ذکر کرنا شروع کیا اور کل 15 مناقب کا تذکرہ کیا، ان کی 15 فضیلتوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد عاصم بن محمد رحمہ اللہ نے کہا لوگوں سے کہ ان کے مناقب اور فضائل بیان کرنے سے آپ لوگ فارغ ہو گئے یا اور بھی کچھ آپ کے پاس ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم فارغ ہو چکے، ان کے یہ فضائل ہیں۔ تو عاصم بن محمد رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں ان کو کہ جہاں تک میری بات ہے انی لا اعلم ہی فضیلۃ ہی افضل من هذه كلها، میں سفیان ثوری کے متعلق ایک ایسی فضیلت جانتا ہوں کہ آپ نے جو ان کی 15 فضائل بیان کیے نا، ان تمام سے وہ افضل ہے، آپ نے ان کا ہی اسی فضیلت کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو لوگوں نے کہا وہ کون سی فضیلت ہے جس کا ہم نے تذکرہ ہی نہیں کیا؟ ان 15 میں سے وہ نہیں ہے اور وہ سب سے افضل ہے۔ تو انہوں نے کہا سلامت صدرہ لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے تعلق سے ایک دم سالم تھا، صاف شفاف تھا، کوئی بغض و کراہیت ان کے دل میں ان صحابہ اکرام کے تعلق سے نہیں تھی، اور یہ ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے کیونکہ اس زمانے میں بہت سارے کھٹمل ظاہر ہونے لگے تھے جو ان صحابہ اکرام کے تعلق سے اسی طرح کے نازبہ کلمات کہتے تھے۔ تو یہ سلف صالحین ان صحابہ اکرام کے تعلق سے کسی کے دل میں محبت ہو اور ان کے دل ان صحابہ اکرام کے تعلق سے صحیح سالم ہو تو اسے ان کی سب سے بڑی فضیلت شمار کرتے تھے۔ تو ان صحابہ اکرام کے بہت سارے ہم پر حقوق ہیں، لیکن اگر کہا جائے کہ سب سے بڑا حق کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ ان کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر محبت ہو، بغض نہ ہو، کراہیت نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، حسد نہ ہو۔ یہ سب سے بڑا حق ہے ان صحابہ اکرام کا۔ دوسرا حق ان صحابہ اکرام کا یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ فضیلت کے باب میں اور عدالت کے باب میں سب سے اونچے مقام پر فائز ہے۔ ان کے مقام و مرتبے تک امت کا کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرے جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں امت کے اندر، بے شمار گزرے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ امت کے انتہائی کبار علماء گزرے ہیں جن کے مناقب اور فضائل کو بیان کیا ہے تو گھنٹوں کی ضرورت پڑے گی، لیکن یہ سب کے سب ایک طرف اور یہ صحابہ اکرام دوسری طرف۔ پوری امت کے فضائل کو بھی جمع کر لیا جائے تو کسی صحابی کے مقام تک وہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، چاہے بعد میں آنے والا کتنے ہی اونچے مقام تک کیوں نہ پہنچ جائے، وہ کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ جنہوں نے اللہ کے رسول کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تھا، بعد میں آنے والے یہ آنکھ کہاں سے لائیں گے؟ جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، بعد میں آنے والے یہ فضیلت پا سکتے ہیں؟ تو یہ مقام و مرتبہ کسی دوسرے کو مل ہی نہیں سکتا علی الاطلاق۔ عموماً بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انتہائی اونچے مقام و مرتبے پر فائز تھے۔ معافی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا
اسی مسئلے کے متعلق. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو دن نہیں کافی عرصہ بتایا ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے امین تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے تھے لکھنے کے لیے. آج ہی ایک ویڈیو سنی سلمان ندوی کی, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے, کسی بڑے سے بڑے دشمن کے تعلق سے بھی کوئی ایسی زبان شاید استعمال نہ کر سکے. کتنی نفرت اور بغض اس شخص کے دل میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق موجود ہے, آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک جھوٹی افواہ لوگوں نے پھیلا دی ہے کہ ایک کاتب وحی تھے. ایک کاتب وحی سرے سے تھے ہی نہیں, کیونکہ اس سے پہلے قرآن کی تمام آیتیں نازل ہو چکی تھی, لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور فوراً اسی ویڈیو میں 2 منٹ کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے, کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ, کچھ لکھنے کی ضرورت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور دیکھا اس حدیث کے اندر, یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے, اس حدیث کے اندر اتنی جھوٹ انہوں نے اپنی طرف سے ملائی ہے کہ الامان والحفیظ. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اس قدر جری ہو سکتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو حدیثیں موجود ہیں ان احادیث میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے کسی صحابی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے. چنانچہ اس حدیث کے اندر کافی اپنی طرف سے جھوٹ ملایا. چنانچہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ چلیں, اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں. یہ جھوٹ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں. بس انہوں نے گئے اور انہوں نے بس دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں, کچھ کہا نہیں, واپس آ گئے اور اللہ کے رسول کو رپورٹ دی کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں, میں نے کچھ کہا نہیں. یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ میں نے انہیں کچھ کہا ہے, بس کیا بیان کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. پھر دوسری مرتبہ بھیجا, پھر جا کے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں, انہوں نے کچھ کہا نہیں. ان کو روایت کے اندر کوئی تذکرہ نہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ کھانا کھا رہے ہو اور اللہ کے رسول کے اس مطالبے کو انہوں نے اگنور کیا ہو. بالکل بھی روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن اس انداز میں بندہ پیش کر رہا ہے اور صراحت کے ساتھ کہہ بھی رہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی طرف سے 3 مرتبہ بلاوا گیا لیکن نہیں آئے, کھانا ہی کھاتے رہے. ابھی آپ نے کہا کہ وہ کاتب وحی تھے ہی نہیں, تو اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کو وحی لکھنے کے لیے بلا رہے تھے, 3 مرتبہ بلائے پھر بھی نہیں آئے. تو خود اپنی بات کی آپ نے کیا کر دی, اپنی بات کی کاٹ پیش کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کاتب وحی تھے اور اللہ کے رسول ان کو بلاتے تھے. تو جو کاتب وحی ہو, جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی جو کہ شریعت ہے اس کے لیے امین مانا ہو, اور کوئی شخص ان کے بارے میں زبان درازی کرے, تو ظاہر سی بات ہے کہ خود ان کی بدبختی کی بہت بڑی دلیل ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوقات بتایا ہے, پوری زندگی بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ایک طرف رکھ دی جائے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ وقت بتایا تھا, ایک لمحہ دوسری طرف رکھا جائے, پھر بھی دونوں کے اندر کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. ان صحابہ اکرام کے تعلق سے قرآن کا اسلوب دیکھیں, بعد میں آنے والے لوگ اور صحابہ اکرام کے درمیان کیا حد فاصل ہے, اس آیت سے آپ اندازہ لگائیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. یہ سورۃ التوبہ کی 100 نمبر آیت ہے. اس آیت کے الفاظ پر غور کریں, آپ کو اچھی طرح پتا چل جائے گا کہ صحابی اور غیر صحابی میں فرق کیا ہوتا ہے. غیر صحابی کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے تو کبھی صحابہ کے مقام تک کیوں نہیں پہنچ سکتے, اس آیت کی روشنی میں سمجھیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار.
یہاں پر احسان کے ساتھ اتباع کی کوئی شرط نہیں ہے. جب مہاجرین اور انصار کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو علی الاطلاق بغیر کسی شرط کے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گئے اور اللہ رب العالمین کو راضی بھی کرنے والے ہیں, اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. تو جب مہاجرین اور انصار کا اللہ نے تذکرہ کیا تو احسان کے ساتھ اتباع کی شرط نہیں لگائی, لیکن جب ان کے بعد آنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا, مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ دنیا میں آئیں گے ان کے بارے میں کیا کہا؟ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. بعد میں آنے والے لوگ اگر ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے, احسان کے ساتھ اگر ان کے نقش قدم پر چلے تو ان کے لیے فضیلت ہے, اور بعد میں آنے والے لوگ اگر احسان کے ساتھ ان کی اتباع نہ کرے تو یہ فضیلت ان کے لیے نہیں ہے. تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت رکھی ہے شرط کے ساتھ, لیکن کیا صحابہ کرام مہاجرین انصار کے لیے شرط ہے؟ علی الاطلاق ان کے لیے فضیلت ہے. مہاجر ہیں, انصاری ہیں, یہی کافی ہے یہ فضیلت پانے کے لیے, لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے شرط ہے, ان کے احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں یا اتباع کرنے والے نہیں ہیں. اگر اتباع کرنے والے ہیں تو فضیلت ہے, نہیں ہے تو فضیلت نہیں ہے. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. پہلی آیت میں ابھی جو آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی اس میں جنت کا وعدہ ہے, بعد میں آنے والے لوگ اگر ان صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں تو, اور اس آیت میں اگر ان کی اتباع نہ کرے تو جہنم کی وعید بیان کی. اللہ نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور مؤمنوں کے راستے کی اتباع نہ کرے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ مؤمنین کون تھے اس زمانے میں؟ صحابہ کرام تھے. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی مؤمنین کے لفظ کی تشریح پیش کی ہے, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ اللہ رب العالمین ان مؤمنین سے راضی ہو گئے جب وہ آپ کے ہاتھ پر اللہ کے رسول درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. تو یہ مؤمنین یہی صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اگر ان مؤمنین کے راستے کی کوئی اتباع نہیں کرتا تو کیا انجام ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کہ ہم انہیں ان کے نفس کے سپرد کر دیں گے اور انہیں جہنم رسید کریں گے. تو اگر ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر کوئی دوسرے چلتے ہیں جنت ملے گی, نقش قدم پر نہیں چلتے جہنم رسید ہوگا وہ. تو یہ ہے ان صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ. دوسرے لوگ ان کے نقش قدم پر چلے تو ہدایت یافتہ ہوں گے, نجات ملے گی, اور دوسرے لوگ اگر ان کے نقش قدم پر نہ چلے تو گمراہ ہوں گے, جہنم رسید ہوں گے. تو یہ دوسرے جتنے بھی لوگ آئیں گے بعد میں, ان کے بعد ان کے مقام تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے جو سب سے اعلیٰ اور ارفع درجہ رکھتے ہیں اس امت کے اندر. تو یہ دوسرا حق ہے ان صحابہ کرام کا کہ ان کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھے کہ یہ اس امت کے سب سے افضل بندے تھے. دوسرے جتنے بھی علماء اور جتنے بھی اچھے لوگ اس امت میں گزرے ہیں وہ صحابہ کرام کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. تیسرا عقیدہ, تیسرا حق ان صحابہ کرام کے تعلق سے جو ہو رہا ہے اہل سنت والجماعت نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر ان صحابہ کرام کے متعلق جو فرق مراتب بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم اپنا عقیدہ بنائیں. لہذا جن صحابہ کرام کے متعلق قرآن میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ سب سے افضل تھے صحابہ کرام کے بارے میں, ہم عقیدہ رکھیں کہ وہ سب سے افضل ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ آپ کے نزدیک اللہ کے رسول سب سے محبوب کون ہے؟ تو کہا کہ عائشہ. کہا کہ مردوں میں ہم پوچھ رہے ہیں. کیا فرمایا؟ کہ ابو بکر صدیق, ان کے والد محترم. پوچھا ان کے بعد کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سب سے افضل اس امت میں ابو بکر صدیق ہے اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اس کے بعد جو فرق مراتب گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا، ان کے 12 طبقات بیان کیے گئے تھے، اس طبقے کے حساب سے ان کی فضیلت کا عقیدہ رکھا جائے۔ جو سب سے آخری طبقہ والے ہیں وہ سب سے اعلیٰ طبقے والے کے بالمقابل مفضول ہے، یہ فاضل ہے۔ اس فضیلت کا عقیدہ رکھنا یہ قرآن و سنت کی تعلیم کے عین مطابق ہے اور اس کے تقاضے کے مطابق ہے۔ لیکن اگر کوئی اسی چیز کو غلط طریقے سے استعمال کرے، جیسے کہ جماعت اسلامی کے بعض لوگوں کو ہم اسی فرق مراتب والے مسئلے میں غلط طریقے سے استدلال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ بعد میں اسلام قبول کیے ہیں اور زندگی بھر انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت میں گزاری ہے، جیسے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو آخری زندگی میں اسلام قبول کرنے سے کیا وہ ان کے درجے تک پہنچ جائیں گے؟ کون کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے تک دوسرے صحابہ اکرام پہنچ سکتے ہیں؟ کسی کا عقیدہ؟ لیکن آپ کے کہنے کا انداز کیا ہے؟ تحقیر کرنا ان کی۔ اگر کوئی اسی فرق مراتب کو ہتھیار بنا کر بعض صحابہ اکرام کی تنقیص کرے، تحقیر کرے، تو یہ اسلوب قطعاً جائز نہیں ہے، یہ اسلوب قطعاً جائز نہیں ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے کہ آپ ان کے فرق مراتب کو بیان کریں جس طرح قرآن و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو یہ عین قرآن و سنت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ لیکن اسی چیز کو جن کے مقام و مرتبے بعض صحابہ کرام سے کم ہے ان کی تنقیص کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ قرآن و سنت کا تقاضا نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ان کے درمیان جو فرق مراتب ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے۔ جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، ان کے تعلق سے نام لے کر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ جنتی ہیں، جیسے کہ عشر مبشرہ بالجنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ انشاءاللہ ان تمام صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی ان کی سیرت کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اگلے دروس میں باذن اللہ تعالی۔ تو ان صحابہ کرام کے تعلق سے نام لے کر ہم عقیدہ رکھیں گے یہ جنتی ہیں۔ ایسے کتنے صحابہ کرام ہوں گے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی تھی؟ یہ تو عشر مبشرہ 10 ہو گئے، کیا اور بھی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی نام لے کر خوشخبری سنائی۔ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، تو فوراً کھڑے ہوئے عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا کہا اللہ کے رسول سے؟ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرتے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ ان میں سے ہیں۔ ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی۔ تو اگر اس طرح راستہ کھولا جاتا تو سب کھڑے ہوتے رہتے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سبقک بہا عکاشہ، یہ فضیلت جو نام لے کر ان 70,000 میں شامل ہو جائے، یہ عکاشہ آپ سے سبقت کر گئے، انہی کے لیے بس ہے، آگے ہم دروازہ اس کو کھلا نہیں رکھیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ کون 70,000 میں داخل ہوں گے۔ تو ان کا تو نام لے کر اللہ کے رسول نے بیان کیا، تو ہم نام لے کر عقیدہ رکھیں گے۔ شیخ الکواشف الجلیہ جو عقیدہ الواسطیہ کی شرح ہے، بہترین شروحات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس شرح کے اندر 41 صحابہ اکرام کا نام ذکر کیا گیا ہے پوری فہرست کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ان صحابہ اکرام کے تعلق سے کیا کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری سنائی ہے نام لے کر۔ سند اگر صحیح ہو کسی بھی صحابی کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نام لے کر ان کے بارے میں عقیدہ رکھیں گے یہ جنتی ہے۔ جہاں تک خواتین کی بات ہے تو اس بارے میں 3 نام ہیں جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے اقوال ملتے ہیں کہ خواتین میں یہ سب سے افضل ہے صحابیات میں سے۔ ایک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تینوں میں کون افضل ہے اس بارے میں کافی اختلاف ہے۔ البتہ اس بارے میں اتفاق ہے کہ باقی دوسری صحابیات سے یہ تینوں سب سے افضل ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے، بعض کی رائے ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے، بعض کی رائے ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو ان تمام کے تعلق سے ہم یہ عقیدہ رکھیں گے یہ سب کے سب
जन्नती हैं। चौथा हक इन सहाबा इकराम का यह है कि जब भी इनका तज़किरा हो हमेशा खैर के साथ हम इनका नाम लें, कभी भी अपनी ज़बान इनके ताल्लुक से गंदी ना करें, इन पर ज़बान दराजी ना करें। ये मौजू जो है तफसील के साथ इंशाअल्लाह आने वाला है, इसलिए अब हम सिर्फ निकात की शक्ल में इसे बयान करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तफसील के साथ हम इस मौजू को आपके सामने रखने वाले हैं कि इस उम्मत में कौन से ऐसे लोग हैं जो सहाबा इकराम के ताल्लुक से ज़बान दराजी करते हैं, उनकी क्या तफसील है और उनके क्या शुबहात हैं। तो इन तमाम शुबहात का इंशाअल्लाह हम जवाब देंगे बिइज़्निल्लाह ताला। तो ये एक अजीम हक है सहाबा इकराम का, खुसूसन जो आपस में उनके इख्तिलाफात हुए, आपस में उनके दरमियान जंगें हुई, तो इन जंगों के बारे में, इन इख्तिलाफात के बारे में आपस में हम डिस्कस ना करें, बहस का मौजू ना बनाएं। बाद लोग क्या करते हैं, मजलिस सजाते हैं और इन सहाबा इकराम के इख्तिलाफात को जिक्र करना शुरू करते हैं, ये बेहतर थे, ये सही राय पर थे, ये गलत थे, ये गलत थे। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सलफ़ सालिहीन का तरीका नहीं है कि इन सहाबा इकराम के दरमियान जो आपस में इख्तिलाफात हुए उन्हें बहस का मौजू बनाया जाए और एक दूसरे के साथ इस मौजू पर बहस की जाए। सलफ़ सालिहीन का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है अल-कफ़्फ़ु अम्मा शजरा बैनहुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू, जब मेरे सहाबा का इस तरह चर्चा होने लगे, लोग उनके ताल्लुक से ज़बान दराजी करने लगे, फ़अम्सिकू, तो अपनी ज़बान को ज़रा उस पर कंट्रोल रखना। तो अगर कोई शख्स अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखता है तो बड़ा खुश नसीब है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के ताल्लुक से जो सहाबा इकराम के दरमियान जंगें हुई, उनके ताल्लुक से उनका तबसरा पूछा गया, आपकी क्या राय है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? बड़ा प्यारा जुमला दिया था जवाब, ये जवाब हमारा मनहज हो जाना चाहिए। उन्होंने जवाब क्या दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे हाथ को इन सहाबा इकराम के खून से रंगने से महफूज रखा। मेरे हाथ इन सहाबा इकराम के खून से रंगे हुए नहीं है, लिहाजा मैं पसंद नहीं करता कि अपनी ज़बान को उनके ताल्लुक से गंदा करूं। खामोशी मुकम्मल इख्तियार की और कोई तबसरा नहीं दिया। आज लोग क्या करते हैं, जज बनते हैं इन सहाबा इकराम के आपसी इख्तिलाफात के बारे में और फैसला सुनाते हैं, ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत। ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीका कभी नहीं रहा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अभी जो आयत आपके सामने जिक्र की गई, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत से इस्तिदलाल करते हुए कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिमुल गैब है। जब ये आयत अल्लाह ने नाजिल की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते थे कि इन सहाबा इकराम के दरमियान मुस्तक़बिल में आपस में इख्तिलाफात होंगी, जंगें होंगी, लेकिन इसके बावजूद हुक्म किया दिया हमें कि हम इनके ताल्लुक से इस्तिग़फ़ार करें। ये नहीं कहा कि तुम आपस में उनके ताल्लुक से डिस्कस करना और उनके ताल्लुक से फैसले करना कि ये सही थे, ये गलत थे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नहीं सिखाया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपने अकीदे के मुतालिक जो मुख्तसर उनका मतन है, जिसकी अभी हमने शरह की है गुज़िश्ता हफ्ते, और इंशाअल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग सूबाई जमीयत के तहत हुई है, आपके सामने इंशाअल्लाह उसकी क्लिप आएगी। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने नकल किया है कि उमिरू अन यस्तगफिरू लहुम, मोमिनों को यही हुक्म दिया गया है कि इन सहाबा इकराम के ताल्लुक से इस्तिग़फ़ार करें। और फिर फौरन इस आयत का तज़किरा किया कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं हुक्म दिया, ये नहीं तालीम दी कि क्या करें, हम अपनी ज़बान उनके ताल्लुक से गंदी करें। तो ये चौथा हक है इन सहाबा इकराम का। पांचवा हक इन सहाबा इकराम के ताल्लुक से ये है कि हमेशा जब भी इनका नाम आए रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, या कम अज कम रज़ियल्लाहु अन्हु का लफ्ज जरूर इस्तेमाल करें, ये उनका हक है। आज एक अलमिया है, खुसूसन उर्दू जबान बोलने वालों के यहाँ, अरब के यहाँ आज भी ये चीज आप नहीं पाएंगे और शायद दूसरी जबान में भी ना हो। अब उर्दू में ये चीज क्यों आई वो आप खुद गौर करें। जब भी किसी सहाबी का नाम आएगा तो उसके सामने हजरत लगा देंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत अबू हुरैरा, हजरत साद बिन मुआज, नाम के आगे हजरत लगाएंगे।
اور نام کے بعد جو رضی اللہ عنہ کہنا تھا وہ چھوڑ دیں گے. جو حدیث کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر آپ حدیثیں پڑھتے ہیں تو صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے حدیث روایت کرتے ہیں. کبھی آپ نے پایا ان حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو یہ چیز تو ہمیں حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی ہے. جب قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تذکرہ کیا تو اس کے سامنے حضرت نہیں لگایا. حدیث کی کتابوں میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ جیسے ہی کسی صحابی کا نام ہے فوراً رضی اللہ عنہ کا لفظ ملتا ہے. لہذا جب بھی کسی صحابی کا ہم تذکرہ کریں رضی اللہ عنہ کا لفظ بالکل نہ چھوڑیں، ضرور بالضرور اس کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بیان کریں. البتہ حضرت کا لفظ اللہ عالم بیان کرنا کیسا ہے، پہلے اس کے بارے میں پتا کریں کہ یہ آیا کہاں سے. ظاہر سی بات ہے کہ عرب دنیا میں آج بھی نہیں ہے، تو یہاں بر صغیر کے لوگ ہی یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں تصوف کا کیا حال ہے. بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین ہماری محفلوں میں حاضر رہتے ہیں اور ہر چیز کو جانتے ہیں، قبر میں پہنچ جانے کے بعد بھی ان کو سب خبر رہتی ہے. اللہ عالم اس کے پیچھے اگر یہ عقیدہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ مناسب نہیں ہے. لیکن حضرت کو اگر صرف جناب کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہو، یہ عقیدہ اس کے پیچھے نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ گنجائش ہو. لیکن اس لفظ کے اوپر حد درجہ اہتمام کرنا اور رضی اللہ عنہ چھوڑ دینا، یہ طریقہ تو درست نہیں ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی نہ چھوڑے. جب بھی ان کا نام لے فوراً ان کے تعلق سے یہ دعا کریں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین انہیں راضی کر دے. اسی طرح ان صحابہ اکرام کا ایک حق ہمارے اوپر یہ ہے، اور اسی پر انشاءاللہ ہم اپنی بات ختم کریں گے، کہ ان صحابہ اکرام کی عزت کے اوپر جب بھی حملہ کیا جائے تو حتی المقدور جو جس لیول پر ان کا دفاع کر سکتا ہو وہ دفاع ضرور کرے. ان کا حق ہے. آپ کے سامنے ان صحابہ اکرام کے تعلق سے کوئی بندہ زبان درازی کر رہا ہے، تہمتیں لگا رہا ہے جھوٹی، اگر آپ کی شخصیت کے متعلق کوئی اس طرح جھوٹا الزام لگائے آپ خاموش رہیں گے؟ آپ کے والدین کو کوئی اس طرح گالی دے، ان پر جھوٹا الزام لگائے، آپ خاموش رہیں گے؟ وہاں تو خاموش نہیں رہیں گے. لیکن ان صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہمارے اندر غیرت نہیں جاگتی، ہمارا خون نہیں کھولتا. ہمیں نہیں کرے کہ ان کے ساتھ ہاتھا پائی کریں آپ، لیکن ان کے تعلق سے دفاع کرنا ان کا حق ہے. اگر کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو آپ بتائیں کہ یہ جھوٹا الزام ہے، یہ ثابت نہیں ہے. کوئی کسی حدیث کو غلط رنگ میں پیش کر رہا ہے اور صحابہ اکرام پر طعن و تشریح کر رہا ہے، آپ کے اندر اگر علم ہے دفاع کریں. آپ جانتے ہیں ان کے تعلق سے کہ ان پر جھوٹا الزام ہے، ضرور بتائیں یہ جھوٹا الزام ہے، وہ ان سے بری ہے. تو یہ صحابہ اکرام کے چند حقوق تھے جو آپ کے سامنے اجمالی طور پر رکھے گئے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین زندگی بھر ان تمام حقوق کے ادا کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی عقیدے پر جو اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے، آخری سانس تک ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.